رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر احکامات کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو تلقین کی، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ وہ اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کرے، اور دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے اندر اہمیت بیان کی کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ عام طور پر لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور دیگر عبادات کر لیتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے اسی وقت ایمان قبول کیا تھا اور عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو اب میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز کے اندر یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس نے عرض کیا کہ یہ تو سارا اللہ کے لیے ہو گیا، میرے لیے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، والحمد للہ ساری تعریف اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تو سب کچھ اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے لیے پھر یہ پڑھا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس میں اپنے لیے دعا کی، اللہ میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ آپ دیکھیں کہ وہ بالکل ابھی مسلمان ہوا تھا، اس کو اس چیز کی تمیز تھی کہ یہ اللہ کے لیے اور میرے لیے کیا ہوگا۔ نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اب ہمارے لیے دعا ہے، ہم اللہ سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو ہم نے اپنے لیے مانگنا ہے وہ ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں دیگر عبادات کا، اذکار کا، روزے کا، تراویح کا، تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر دعا کے اندر ایک مسنون طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ جب دعا کریں ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے اور سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ حمد و ثنا میں حمد و ثنا کے کوئی بھی کلمات ہو سکتے ہیں، مسنون کلمات وہ بہتر ہے، اور سب سے آسان اور جامع جو سب کو یاد ہے وہ سورہ فاتحہ، یعنی سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھ لیں، جو درود شریف نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک عمل جو ہمارے بزرگوں کا مجرب عمل ہے، وہ مسنون نہیں ہے، وہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، وہ یہ کہ درود شریف کے بعد رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس میں اپنے والدین کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے والدین پہ اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں مجھے پالتے ہوئے شفقت کا اور رحمت کا معاملہ فرمایا۔ یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے۔ جب یہ تین چیزیں اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اور پھر قرآن پاک کی آیت جس میں والدین کے لیے اللہ سے رحمت کی درخواست اور التجا کی گئی ہے، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو بھی آپ کا کام ہے، جو نیک خواہش ہے، وہ اللہ سے مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں میرے حق میں بہتر ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ پاک وہ مجھے عطا فرما دیں گے۔ تو
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ مانگنے والے سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو دعا نہیں مانگتا ہے تو اس کی نماز ہی ناقص ہو جاتی ہے، اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو ہمیں فرائض اور پھر فرائض کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے، فرمایا کہ دعا کے قبولیت کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو دعا فرائض کے بعد مانگی جاتی ہے، آپ نے فرمایا دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کا بہت اپنی ہم جتنے وظائف پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ پسند اللہ کو فرض ہے اور فرض ہے۔ اور یہ جتنی ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ان چیزوں کا بھی مقصد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور امت کو تلقین کی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم فرض کے اندر یکسو ہو جائیں۔ جیسے اب فرائض سے پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، یا فرائض سے پہلے ہمیں سنت پڑھنے کے بعد اب ٹائم ہے ہم ذکر کرتے ہیں، تو یہ سنت پڑھنا، ذکر کرنا اپنے اندر اللہ کی طرف یکسوئی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ ہم جب فرض پڑھیں تو اس میں ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ فرض کی ترغیب دی اور فرض کے بعد دعا کی ترغیب دی کہ دعا کا اہتمام کیا جائے، تو اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے، آپ حضرات کو پہلے بھی بتایا کہ جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ یہ سورہ کہف جو ہے یہ صرف ہماری آخرت کے لیے نجات اور بخشش اور بلندی درجات کا ذریعہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ یعنی دجال کا فتنہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس بڑے فتنے سے محفوظ رہے گا تو چھوٹے چھوٹے دجالوں سے، چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ آج آپ دیکھیں ہم لوگ کتنے پریشان رہتے ہیں کہ یار میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو آپ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو اللہ پاک دل کے اندر ایسا ایک نور پیدا فرما دیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 80 سال کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔